امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جنگ نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا. اس کے شوق ہم سب نے محسوس کیے، لیکن جب آبنائے ہرمز کھل جائے گی اور معاملات جب نارملائز ہو جائیں گے، اس کے فوراً بعد کیا معیشت بھی سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی عالمی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. اور اس کے کچھ انڈیکیٹرز کیسے ہیں کہ دنیا کے جو ٹاپ اکانومسٹ ہیں اور جو دنیا کے ٹاپ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے سربراہان عالمی معیشت کے اگلے 6 ماہ کی پروجیکشنز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، آپ کو سنواتے ہیں. The Hormuz is not open until end of May. Many countries, starting from the weaker economies, are going to face huge challenges, and this will go from the high inflation numbers to coming to the close to slow growth or even to recession in some cases. 19% rise in energy prices in 2026. Still, global growth falls to 3.1% this year, a downgrade from January forecast, and headline inflation rises to 4.4%. Our adverse scenario assumes further disruption, leading to higher energy prices and inflation expectations and tighter financial conditions throughout the year. And if conflict were to break out again, would that have an even larger impact or a longer-term impact on energy infrastructure? We've already had some damage to energy infrastructure. The Qatar gas field, which produces a large part of Qatar's gas, has got damaged to the extent of, I think, 17% of its output, and people are saying 3 to 5 years to get it fixed. یعنی انرجی کا بحران اس سال کے آخر تک جاری رہے گا. اور اگر ہم گیس کے بحران کے حوالے سے بات کریں تو پروجیکشنز ہیں کہ آنے والے 3 سے 5 سال تک اس سیکٹر کے اوپر جو سٹریس ہے وہ ہمیں ویزیبلی نظر آئے گا. اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے سربراہ نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ 1.2 بلین لوگ جو اگلے 10 سے 15 سالوں میں ترقی پذیر ممالک میں کام کرنے کی عمر میں پہنچ جائیں گے. موجودہ رفتار میں وہ معیشتیں صرف 400 ملین ملازمتیں پیدا کریں گی، جس سے 800 ملین ملازمتوں کا خسارہ باقی رہے گا. کیا وجہ ہے کہ اس وقت عالمی بحران جو ہے توانائی کے حوالے سے وہ فی الحال مکمل طور پہ فوری طور پہ حل نہیں ہوگا؟ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ رائسٹیڈ انرجی کی رپورٹ کے مطابق خلیجی ممالک میں جنگ کے نتیجے میں توانائی کے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کی مرمت پر تقریباً $58 ارب خرچ آنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ کے مطابق خلیجی خطے میں 80 سے زائد تیل اور گیس کی تنصیبات متاثر ہو چکی ہیں. کچھ تنصیبات کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے کہ ان کی مکمل بحالی میں کئی سال لگ سکتے ہیں. ماہرین کے مطابق کم از کم مرمت کا خرچہ $34 ارب ہو سکتا ہے، لیکن مکمل نقصان کا اندازہ سامنے آنے پر یہ رقم مزید بڑھ بھی سکتی ہے. اس کے علاوہ مرمت کے جدید آلات اور ماہر افرادی قوت کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ بن رہی ہے، جس سے عالمی توانائی منصوبوں میں تاخیر کا خدشہ ہے. ایران کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، جس کی مرمت پر تقریباً $19 ارب لگنے کا امکان ہے. اس کے بعد قطر کا نام آتا ہے، جہاں راس الفان LNG ہب کو نشانہ بنایا گیا، جس سے اربوں ڈالر کی آمدنی متاثر ہوئی ہے. مکمل بحالی میں 2 سے 5 سال لگ سکتے ہیں. یہ نقصان صرف مالی نہیں بلکہ عالمی توانائی سپلائی کا مسئلہ بھی ہے. جب تک تیل اور گیس کی تنصیبات مکمل طور پر بحال نہیں ہوتی، عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی فراہمی دباؤ کا شکار رہے گی. ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی توانائی کی سپلائی معمول پر آنے میں سالوں لگ سکتے ہیں، اور اس کے اثرات عالمی توانائی منڈی کو طویل عرصے تک متاثر کریں گے. یہ سب لمبے عرصے تک چلے گا، اور آہستہ آہستہ جو عالمی معیشت کے اوپر دباؤ ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کم ہوگا، اور اس کا جو ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہے وہ 3 سے 5 سال دے دیا گیا ہے. BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق تاریخ کا سب سے بڑا توانائی بحران جنگ ختم ہونے کے طویل عرصے تک جاری رہے گا. نہ تو کوئی عارضی جنگ، نہ ہی امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ کا خاتمہ ہمیں اس قبل از جنگ دور میں واپس لے جا سکے گا، جب گیس اور سستا تیل پانی کی طرح میسر تھے. بحالی کا عمل طویل اور مہنگا ہوگا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. خلیج فارس کے ذریعے تیل لے کر جانے والے کسی بھی ٹینکر کو خریدار تک پہنچنے میں 1 سے 1.5 ماہ لگتا ہے. جنگ شروع ہوئے 1.5 ماہ ہو چکا ہے. دنیا کو تیل کی حقیقی قلت کا سامنا ہوگا، کیونکہ آبنائے ہرمز اس تمام عرصے کے دوران مؤثر طور پر بند رہی ہے. جنگ سے پہلے دنیا منتقل ہو رہی تھی، اور جنگ سے پہلے قطر LNG کی 21% سپلائی فراہم کر رہا تھا، جو مجموعی عالمی گیس مارکیٹ 17% بنتا ہے. اب اس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے. مستقبل کافی غیر یقینی ہے. آنے والے کئی مہینوں تک گیس
की कीमतें बुलंद रहने का इम्कान है। 1.5 माह की बमबारी से तेल और गैस की फील्ड और दीगर तंजीबात को जो नुकसान पहुंचा है, इसके बाद पहले जितनी पैदावारी सलाहियत बहाल करना निहायत मुश्किल मरहला है। सबसे बड़े LNG प्लांट की 17% सलाहियत खत्म हो गई। कतरी हुकाम के मुताबिक उसकी मुरम्मत में महीने नहीं बल्कि 3 से 5 साल लगेंगे। जंग से पहले खलीज फारिस के ममालिक दुनिया की तवानाई की पैदावार में इजाफे का मंसूबा बना रहे थे। तवानाई इस्तेमाल करने वाले ममालिक को तवक्को थी कि तेल काफिर मकदार में दस्तयाब रहेगा और गैस की सप्लाई में मुसलसल इजाफा होता जाएगा। लेकिन अब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, कतर और खित्ते के दीगर ममालिक अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की बजाय सरमाया तेल, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार को जंग से पहले की सतह तक वापस लाने पर खर्चेंगे। मशरिकी वस्ता को तवानाई के काबिल एतमाद जरिए के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये तस्वुर अब कमजोर पड़ने लगा है। इस जंग ने महफूज और बाएतबार सप्लाई के तस्वुर को ठेस पहुंचाई है। अमरीकी महकमा तवानाई ने खबरदार किया है कि एक तवील अरसे तक ये तमाम अवामिल तवानाई की कीमतों में शामिल होकर सार्फिन तक मुंतकिल होते रहेंगे।